زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ناظرین، اور آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بتایا گیا تھا عوام الناس کو کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ خطہ زمین چاہتے تھے کہ جہاں پر وہ آزادانہ اپنے مذہب کے تمام شعائر پر پابندی سے عمل درآمد کر سکے۔ اس حوالے سے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں، بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اٹھایا گیا اور پھر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ بہت سے لوگ جو ہجرت کر کے اس ملک میں داخل ہوئے وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ لیکن آج 60 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اس ملک کی نہ صرف جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت مسئلہ بنی ہوئی ہے، بلکہ اب نظریاتی سرحدوں پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اس ملک کے سیاسی قائدین اس دو قومی نظریے سے غداری کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ان کے سیاسی قائدین جو ہیں، انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم جو ہے وہ ایک غلط بنیادوں پر قائم کی گئی تھی۔ کم از کم ان کے اعمال اور افعال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ہندوانہ تہوار پر ہمارے ایک بڑی پارٹی کے سیاسی لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر باقاعدہ ان کی عبادت میں حصہ لیا، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی کہ جہاں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ان کی عبادت میں شریک تھے۔ اور اب حال ہی میں ایک دوسری بڑی سیاسی پارٹی نون لیگ کے سیاسی قائد اور ہمارے وزیر اعظم نے جا کر وہاں پر ان کے ہولی کے تہوار میں شرکت کی ہے اور باقاعدہ کہا ہے کہ ہم ایک ہیں اور کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر یہاں فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میرے شریک گفتگو ہیں جناب مرزا ایوب بیگ صاحب جو تنظیم اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کے ناظم ہیں۔ ان سے ہم اس معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس نظریاتی مملکت کا یہ جو ایک تشخص ہے، یہ اس پر حملہ جو ہے اس کے کیا نتائج درآمد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو ہندوؤں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت اہم بات گئی ہے، اہم بھی ہے اور انتہائی تکلیف دہ بھی ہے۔ وہ ہندوؤں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے غم خوشیاں اکٹھے ہیں اور ہم ایک قوم ہیں۔ در حقیقت یہ بات بالکل اس کے منافی ہے، جو پہلے تو اس کو لے لیجیے نہیں، انسانی بنیادوں پر تو برابری جو ہے اس میں تو اسلام بھی قائل ہے نا کہ انسانیت کی بنیاد پر تو کوئی تفریق نہیں ہے، غم اور خوشی میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہی کہنا، جہاں تک غم اور خوشی میں شریک ہونے کی بات ہے اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اصل بات میں جب ہم کہتے ہیں ہندوؤں کو خطاب کرتے ہوئے ہمارا ایک لیڈر، ہمارا سربراہ حکومت یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہیں، تو در حقیقت سب سے پہلے تو وہ قائد اعظم کے ان نظریات کی تردید کرتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں، جس میں الفاظ ہیں، باقاعدہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے کہ ہم ہر شعبے میں اور ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ ہم کسی لحاظ میں نہ رسم و رواج میں، نہ رہن سہن میں، نہ مذہب کے معاملے میں، یہاں تک کہ نہ کھانے پینے میں، کسی بھی معاملے میں، نہ لباس کے معاملے میں، کسی بھی صورت میں ہم کسی طرح ایک قوم نہیں ہے۔ ایک تو وہ بات ہے قائد اعظم کی، لیکن میں قائد اعظم کی بات کو بھی بعد میں کہوں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے تو وہ نظریہ کیا تھا؟
وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ تھا اسلام کا نظریہ، یعنی پاکستان کی بنیاد اسلام پہ ہوگی، اسی لیے کیا آپ نے دیکھا کہ پاکستان بننے سے پہلے کوئی ایک ہندو مسلم لیگ میں شامل ہوا ہو؟ مسلم لیگ کے آئین میں لکھا ہوا تھا، باقاعدہ مسلم لیگ کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان کے سوا کوئی شامل نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں 1947 تک کی، کہ مسلم لیگ کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان کے سوا اس جماعت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، یہ تھا۔ کیونکہ بنیادی طور پر مسلم لیگ، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلم لیگ کوئی جماعت نہیں تھی، بلکہ بنیادی طور پر ایک تحریک تھی۔ اور اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پر واضح کرتے کہ اگرچہ ہندو اکثریت میں ہیں، لیکن ہمارا الگ تشخص ہے، ہم الگ ایک قوم ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم شرک کو رد کرتے ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ہی شرک کو رد کرتی ہے، ایک اللہ کی بندگی پر، ایک اللہ کی بندگی پر ہے۔ جبکہ ہندو، آپ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مشرکین میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سر فہرست ہیں۔ وہ تو ابھی تک بت کو، جیسے کہ آپ نے ابھی بلاول بھٹو کی مثال دی، تو اس نے جو جس جگہ عبادت کی تو وہ بت سامنے تھا، ابھی تک بت وہ سامنے، اگرچہ بہت سی قومیں اب بت کو ادھر ادھر رکھ کر پرستش کرتی ہیں، لیکن ہندو تو ابھی بت کو سامنے رکھ کے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، لہٰذا وہ خالصتاً ہمارے نقطہ نظر سے مشرک قوم ہے۔ اور پھر اللہ نے تقسیم کیا حزب اللہ اور حزب الشیطان میں، اللہ نے تقسیم کیا۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی اللہ کو واحد نہیں مانتا، تو ہمارے نزدیک تو وہ حزب الشیطان ہے۔ لہٰذا حزب اللہ اور حزب الشیطان ایک قوم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے نا کہ ہم نہیں جانتے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، انہوں نے تو اس بات کی بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کیا ہم قائد اعظم کو، جو ہمارا دنیاوی لیڈر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دینی، دنیاوی، روحانی ہر سطح کے لیڈر تھے، اسوہ حسنہ، ان کے فرمودات پر چلیں، یا نواز شریف صاحب جو اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی کہتے ہیں یا کہلوانا چاہتے ہیں، ان کے نظریات پر چلیں؟ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمارا اور ان کا، ہم خدا کہتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اور ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، اور یہ کہ صرف ایک لکیر ہے جو درمیان میں کھینچ دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک لکیر کھینچنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے اپنی آغاز کی گفتگو میں فرمایا، لاکھوں لوگوں کی جان گنوانے کی ضرورت تھی، لاکھوں عورتوں کی عزت جو ہے وہ بے حرمتی کروانے کی ضرورت تھی، اور بچوں کو جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ کس طرح انہوں نے ان کے سینوں پہ جو ہے وہ نیزے یا تلواریں ماری اور ان کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ گاڑیاں ہندوستان سے آئیں لاشوں سے اور زخمیوں سے بھری ہوئی اس حالت میں، تو کیا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ بس ویسے ہی ایک لکیر کھینچنی تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے پاکستان بنانے والوں کی، یہ توہین ہے جو اصل مسلم ان لوگوں قربانیوں کی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور یہ اپنے مذہب کی بھی توہین ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ اور رسول کے اللہ اور رسول تو غداری ہے، غداری ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے، یہ غداری ہے اللہ اور رسول کے فرمودات سے۔ بہت سے لوگوں کو تو فرمانا یہ ہے کہ پاکستان دوسری مملکت ہے مدینے کے بعد جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ ایک مدینے کی ریاست تھی جو اسلام کی بنیاد پر قائم کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد یہ دوسری مملکت ہے جو اسی لا الہ الا اللہ کلمے پر قائم کی گئی ہے۔ آپ نے بعض لوگوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک مدینہ کی ریاست وجود میں آئی تھی، اس کے بعد پاکستان، وگرنہ مذہب کے نام پر کوئی مسلمان ملک جو اگر دوسرا بھی، وہ دیکھیے مصر ایک تاریخی ملک ہے، باقی سب وہ ایران بھی، افغانستان بھی، یہ تاریخی، افغانستان تو شاید نہیں، لیکن ایران، عرب، یہ مصر، یہ سب تاریخی لحاظ سے ملک ہے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق۔ یہ بات الگ ہے کہ اہل مصر کا یا اہل عرب کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن انہوں نے وہ ممالک حاصل نہیں کیے تھے اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں،
تو یہ بہت بڑا وہاں کے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے تھے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہاں کے، جبکہ یہ تو ملک یہ کہہ کر حاصل کیا گیا تھا کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی زندگی کو ان پابندیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں جو شریعت نے، جو اللہ کے رسول نے ہم پر عائد کی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اقلیتوں کو اپنے فولڈ میں لینے کے لیے، کہ پہلے بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے جا کر ہندوؤں کے ساتھ اپنے وہ پینگے بڑھانے کی کوشش کی کہ ان کی پرارتھنا میں شریک ہوئے، اور اب نواز شریف صاحب ان سے بھی ایک ہاتھ آگے جا کر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو اس کی نفی مطلب کی جا رہی ہے ہمارے دو قومی نظریے کس لحاظ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹوں کا معاملہ نہیں ہے، ووٹوں کا معاملہ نہیں، اس لیے کہ ان کے ووٹ الگ ہوتے ہیں، ساتھ بھی ہوتے ہیں، الگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا نے تمام دنیا نے خاص طور پر 9/11 کے بعد ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، اینٹی اسلام۔ اس حوالے سے ہر ہمارا لیڈر یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جو سپر پاورز اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں، جو سپر پاور ہیں اس کو میں ظاہر کروں، میں لبرل ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں اسلام سے دور ہوں، میں دیکھیے ہندوؤں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں سکھوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو میں عیسائیوں کے بارے میں میرا اسلام سے ایسا کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اقتدار جو ہے اس کے راستے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھیے اس سے بڑا کیا اس کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ توہین رسالت میں اب کئی لوگوں کو سزائے موت کا اعلان ہوا ہے، لیکن ہماری کسی حکومت کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس سزائے موت پر عمل درآمد کرے، بشمول اس بدبخت آسیہ کے جس نے اعتراف کیا ایس پی کے سامنے عدالت میں، بعد میں مکر بھی گئی، منحرف ہو گئی، لیکن وہ اعتراف کیا کہ ہاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی میں نے توہین کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس کو پھانسی ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، اس کو بھی موت کی سزا ہو چکی ہے، لیکن ایگزیکیوٹ کیا ہم لوگوں کو بتانے چاہتے ہیں ہم بڑے لبرل ہیں۔ یہی معاملہ جو احمدیوں کے ساتھ ہے، وہ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی وزیر اعظم صاحب نے احمدیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، احمدی ہمارے یعنی وہ تو غیر مسلم قرار دیے گئے ہیں نا، باقاعدہ آئین میں غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، جبکہ آئین ساز اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا آئینی وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ پر مسجد لکھ سکے، انہیں اجازت نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ لکھ سکے، لیکن اس کے باوجود ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یعنی آپ اس شخص کو یا اس قوم کو یا اس فرقے کو یا اس گروہ کو بھائی کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے یوں کہہ لیجئے کہ کمر میں نہیں، اس کی تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش نکلتی ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ٹھیک ہے کہ وہ ان کو ایک تحفظ حاصل ہے پاکستان کے شہری ہونے کا، اس حد تک تو بات ٹھیک کہی جا سکتی ہے، لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر تو باقاعدہ تفریق ہوگی نا، کہ وہاں تو نہیں کہا جائے گا کہ ہم ایک ہی ہیں یا ہمارے مذہب کو آپ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، جبکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مملکت کا مذہب جو ہے دین جہاں پر اسلام ہے اور کوئی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لہٰذا بہرحال آئینی طور پر بھی وہ فوقیت حاصل ہے، مذہبی طور پر تو ہے ہی، آئینی طور پر بھی بات جو ہے وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون جو ہے کم از کم قانون کی نظر میں، مطلب ہم عملی طور پر کیا کر رہے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں کہ قانون کی نظر میں جو ہے اسلام کو ایک فوقیت حاصل ہے، اس مملکت کا صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے، اور وہ مسلمان جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، وزیر اعظم صرف وہی ہو سکتا ہے اس ملک میں، اور یہ تمام باتیں آئین میں موجود ہیں، آئین کا حصہ ہے۔ جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے، میں ایک بات آپ کو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو بھی اسلامی ریاست ہوگی وہ اسلامی ریاست اقلیتوں کے مال، جان اور عزت کی اسی طرح محافظ ہوگی جس طرح کہ مسلمانوں کی، وہ اسلام کا اصول ہے۔ جی بالکل اسلام کا اصول۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جب ہم ایک علاقے سے ہماری فوجیں وڈرا کیا تو وہاں کے گورنر نے اقلیتوں کو اکٹھا کر کے ان کا جزیہ واپس کر دیا کہ جس بنیاد پہ ہم نے آپ سے یہ جزیہ لیا ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب ہم آپ کی حفاظت کیونکہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ آپ کو واپس کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ اسلام میں باقاعدہ حکم ہے
کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے، قانونی معاملہ ہے، ہمیں حفاظت کرنی ہے ان کی، لیکن ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی شخصیت کی. لیکن تھوڑا ایم ڈی او کا معاملہ تھوڑا سا مختلف لحاظ سے کہ وہ تو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم اقلیت ہیں، وہ غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن آئین کی دفعہ 167 میں لکھا ہوا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، جہاں پر ہندو، عیسائی، سکھ کا ذکر ہے وہیں پر ان کا احمدیوں کا بھی ذکر ہے، باقاعدہ نام لے کر ذکر ہے. بالکل، لیکن اس کے باوجود وہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس پر کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہمارے ہاں اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت نہیں، ایک مدت سے ہمارے سیاسی لیڈروں کا خاص طور پر عسکری قیادت کا بھی یہی کچھ ہی ہے، ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں جو ہمارے جو باہر کے پشتیبان ہیں جن سے ہم مدد لیتے ہیں وہ جو اس پہ خوش ہو جائے، چاہے اس سے دین کا بنیادی نظریہ کا تیا پانچا ہو جائے، لیکن وہ خوش ہو جائے. ناظرین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں تنظیم اسلامی کے دینی اسکالر شجاع الدین شیخ صاحب. آئیں اس مسئلے پر ان کی بھی رائے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے اسلام کے لحاظ سے اس مسئلے کو کس طرح سمجھتے ہیں. السلام علیکم شجاع الدین بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو حالیہ دنوں میں ہندوانہ ایک تہوار کے موقع پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہاں شرکت کی ان کے پروگرام میں، اور وہاں پر کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ جو پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں اور پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے بڑے خلاف جاتی ہیں. انہوں نے وہاں کہا کہ ہم ایک ہی قوم ہیں، اور وہاں پر یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا. اس حوالے سے آپ اسلامی نقطہ نظر سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو موضوع آپ نے اٹھایا ہے بہرحال یہ بڑا اہم ہے، اور جو ہماری اس وقت نظریاتی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں، غیر تو کر ہی رہے ہیں مگر ان کی آشیرواد حاصل کرنے والے بھی کسی سے پیچھے نہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا بلاول بھٹو کو کہ وہ بھی ایک مندر میں تشریف لے گئے اور وہاں حتیٰ کہ ان کی مشرکانہ رسومات میں شرکت اور بتوں کے سامنے بیٹھ کر بڑے کھلکھلا کر بھی انہوں نے باتیں کی. اور اب ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ پہلے بھی کہتے رہے کہ ہم ہولی کے تہوار منانا بھی چاہتے ہیں، بالفعل اب منا کر بھی دکھایا. اور اس میں جو 3 باتیں آپ نے اٹھائی ہیں کہ وقت کے حکمراں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمراں اور جماعت کا نام بھی مسلم لیگ ہو، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جنت میں کون جائے گا یا کون نہیں جائے گا. بہرحال یہ ایک سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے اور اقلیتوں کی ہمدردی اور غیروں کی نگاہوں میں پسندیدہ قرار پائے جانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اپیرنٹلی تو یہ بہت ہی گمراہ کن بات ہے. قرآن بہت کلیئر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. آج کے دور کے مشرکین بجا طور پر وہ ہنود یا ہندو ہیں جو بالکل کھلے شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور ایسے لوگوں کی موجودگی میں وہاں یہ کہنا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا. اصولی طور پر تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیم بتاتی ہے کہ ایمان شرط لازم ہے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا شرط لازم ہے نجات کے لیے، جبکہ کفر اور شرک وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا اور ان کے بیان میں یہ بات آئی کہ یہ کہنا کہ ہم سب ایک ہیں، یہ بھی دین سے لا علمی اور دین کے خلاف ایک بات ہے. قرآن بہت واضح ہے. سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیے اور تم میں سے کچھ مؤمن ہیں کچھ کافر ہیں. کچھ وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو مان کر عمل کرنے والے وہ مسلم قرار پائیں گے، اور جو ان تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، وہ کافر قرار پائیں گے. تو یہ کہنا غیر مسلموں کے درمیان بیٹھ کر ہم سب ایک ہی ہیں، یہ تو اپنے بھی ایمان کی کہیں نفی کے مترادف نہ ہو جائے. فتویٰ تو مفتی حضرات ہی دیں گے، لیکن یہ کہنا کہ ہم سب ایک ہیں یہ بھی قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ صاحب یہ پاکستان جو ہم نے بنایا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ یہاں پر کسی ایک مذہب کی ڈومیننس ہو اور معاذ اللہ اجارہ داری ہو اور باقیوں کی کوئی حیثیت نہ ہو. یہ بھی ایک سیاسی قسم کا بیان ہے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اس ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک کی بنیاد وہ اسلام، اس ملک کے دستور میں طے حاکمیت اعلی اللہ کے لیے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی.
وہاں یہ کہنا کہ ہم کسی مذہب کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے. ویسے جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام مذہب یا ریلیجن نہیں بلکہ اسلام تو دین ہے. البتہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو، مسلمانوں کی حکمرانی ہو، تو غیر مسلم اس اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر کے رہنا چاہیں تو رہیں، اور اقلیتوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے کہ ان کے لیے پیکج بھی آپ اعلان کر دیجئے، ان کے لیے فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر دیجئے. لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم کسی مذہب کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے، یہ خود خلاف اسلام ایک بات ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء مفتیان کرام کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، اور ان کو بھی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تیسری مرتبہ بھی ان کو وزارت علماء مل چکی ہے. اب کچھ آخرت کی اور اللہ کی بھی فکر کریں کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے، نہ کہ کل ہم نے امریکہ کو یا اپنے ان چودھریوں کو اور بیرونی آقاؤں کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے بھی کوئی ایسی باتیں کہیں کہ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، تالیف قلب کے لیے آپ پیکیج اناؤنس کر دیں نا، غیر مسلموں کے لیے ان کی کفالت کی بات کریں، ان کو سہولیات دینے کی بات کریں. مگر تالیف قلب کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی جو 20 کروڑ عوام کی عظیم اکثریت ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، ان کے عقیدے پر. میں تو کہوں گا یہ ڈرون اٹیک ہے. تو تالیف قلب ایک شے ہے، لیکن دین کی بات پر مداہنت اختیار کرنا یا دین کی بات پر کمپرومائز کرنا، بلکہ صحیح تر بات تو قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل کو گڑبڑ تو نہ کیا جائے کسی کی تالیف قلب کے لیے. لیکن میں تالیف قلب سے زیادہ کہوں یہ ووٹ بینک کا معاملہ، کیونکہ الیکشن آیا چاہتے ہیں. یہی بلاول بھٹو زرداری زرداریان کمپنی کر رہی ہے، یہی اب نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو اپیرنٹلی تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اور غیروں کی نگاہوں میں منظور نظر بننے کے لیے حرکتیں ہیں، نہ کہ وہ تالیف قلب. تالیف قلب تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی دلجوئی کی جائے تاکہ اس کا دل جیت کر حق اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو بھی اللہ کی توحید اور ایمانیات کی طرف لانے کی کوشش کی جائے. نہیں، کیا یہ لبرلزم کا ایجنڈا جو ہے جو آگے بڑھایا جا رہا ہے اسی پر لائن پہ چلا جا رہا ہے؟ بالکل. لبرلزم کو اگر ہم یہ کہیں کہ فریڈم اور ہر بات کی آزادی، جس میں رب سے بھی آزادی اور توحید کے تقاصر سے بھی آزادی، جو ہم پر یہ تھوپا جا رہا ہے، تو بجا طور پر لبرلزم کا یہ ایجنڈا کہ سب کو بالکل برابر کر دو، ایک ہی سب پہ سب کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، کوئی رام کہے، کوئی رحمان کہے، کوئی کسی اور کو مانے، کیا فرق پڑتا ہے معاذ اللہ. یہ اسی لبرلزم کی ایکسٹینشن ہے نظریاتی طور پر کہ جہاں سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بجا طور پر یہ غیروں کا وہ ایجنڈا، اور جس کے کچھ ہم نوا ہمارے اپنے بھی نادانی میں یا دانستہ طور پر وہ بن رہے ہیں. اسی ضمن میں ہم آپ سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک مسلم ملک میں یا ایک وہ ایسا ملک کہ جہاں پر چلے ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، اقلیتوں کے حقوق کس حد تک ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ہم اسلام کی صحیح تر تعلیم پر بات کریں، ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دریافت فرماتے تو بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے میں کما رہا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں. تو بڑا تاریخی جملہ سیدنا عمر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک تم کما رہے تھے ہم تم سے لے رہے تھے، تم جزیہ دے رہے تھے. جزیہ گالی نہیں ہے بلکہ جزیہ ٹیکس ہے جس کے اگینسٹ اسلامک گورنمنٹ نان مسلمس کی کفالت کرتی ہے، ان کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا بندوبست کرتی ہے. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جب تک ہم لے رہے تھے تم دے رہے تھے، اب تم کمانے کے قابل نہیں تو اب ہماری باری کہ ہم ری پے کریں گے، تمہاری کفالت ہمارے ذمہ، تم گھر بیٹھو، بیت المال سے تمہاری کفالت ہوگی. تو اگر ایک غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرتا ہے تو اس کی جان، مال، آبرو، اس کے گھر میں اس کے عقیدے کی حفاظت، اس کی مذہبی عبادت گاہ میں اس کے عقیدے کی حفاظت، اور وہ اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم بھی دے، اس سب کی اجازت اس کو دی جائے گی. اس میں کوئی شرعاً قباحت کا معاملہ نہیں. اور ہماری تاریخ کے سنہری ادوار کو جب ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں وہاں پر دکھائی دیتی ہے. البتہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو اتنا سر پر چڑھا لیا جائے، جو کہ اس وقت کا سینیریو ہے کہ ان کی دلجوئی کے نام پر کافروں اور غیروں کو خوش کر کے اپنی حکمرانیوں کو تسلسل دینے کی کوشش کی جائے. ایسی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں. اصل میں وہاں صوبہ سندھ میں ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر بہت سے علاقوں میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں پر یہ خبریں آتی ہیں کہ جبری طور پر وہاں پر ان کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے بیان بھی دیا کہ کسی کو زبردستی اس کو مذہب تبدیل کرنے سے وہ نہیں اکسایا جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں تو نواز شریف صاحب کو بیان دینے کی ضرورت نہیں. ہم قرآن کی آیت سنائے دیتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین. دین مراد دین کے قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں. آپ نے سندھ کی بات کی، اتفاق ہے کہ میری اپنی پیدائش سندھ کے علاقے کی ہے، ٹھٹا سے آگے کی، اور جہاں ہمارا آبائی نانا کا اور ماموں کا گھر ہے وہاں برسوں سے وہاں ہندو موجود ہیں، اور کوئی ہم نے آج تک ایسا رپورٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. البتہ اگر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا بھی ہے تو تمام علماء اور مفتیان کرام اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جبراً اسلام قبول کروانا
ایک اسلامی حکومت کے اہلکار نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ عام کو مسلمان شہری کرے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں، اس کو ہم بھی کنڈیم کریں گے۔ اور اگر ایسا جبرن کہیں کرایا جا رہا ہے تو اس کی بیخ کنی کے لیے کچھ قانون بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ خود ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ دین قبول کروانے میں قطعاً کوئی جبر نہیں، اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ بہت شکریہ جناب شہاب الدین شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے کا۔ بیگ صاحب، ایک حقیقت ہے کہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو یہ ایک نظریاتی مملکت تھا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور ہندوستان نے اپنا تشخص اس وقت ایک سیکولر ملک کے طور پر اپنا پیش کیا تھا اپنے آپ کو۔ لیکن اب جو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، 67 سال گزر چکے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ ہمارا ملک ایک لبرل سیکولر ملک ہے اور ہندوستان ایک بنیاد پرست مذہبی ہندوتوا کی بنیاد پر ایک مذہب پرست ریاست ہے۔ وہاں پر جو حکومت اس وقت ہے بی جے پی کی حکومت ہے، اور ان کا کھلا ایجنڈا جو ہے وہ ہندوتوا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا وہاں کہ مودی صاحب کسی مسجد میں گئے ہوں ہندوستان میں اور وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہو، جبکہ ہمارے ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے سونیا گاندھی کا بیان آیا تھا کہ پاکستان کو ہم نظریاتی طور پر تو فتح کر چکے ہیں، یعنی انہوں کا بہت ہی شرانگیز بیان تھا کہ ہم نے اپنے مطلب جو بھی فلمیں ہیں اور جو بھی ان کا ثقافتی انداز ہے اس کے ذریعے وہ پاکستان کے عوام کو بڑا مسحور کر چکے ہیں، اور اب بس خالی کوئی فائنل پش باقی رہ گئی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں جو شیخ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اس حوالے سے ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، جو کچھ انہوں نے ہندوؤں کے اجتماع میں کہا ہے۔ کاش کوئی مسلمانوں کا اجتماع ہوتا، اس میں تمام ہمارے جو مسالک ہوتے موجود ہوتے، اہل تشیع ہوتے، اہل سنت ہوتے، یہاں اس میں بھی دیوبندی سب مسالک موجود ہوتے، وہاں یہ جملہ کہا جاتا کہ ہم ایک ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، تو بات بڑی مناسب تھی۔ کاش یہ ایسے اجتماع میں کہا جاتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال حاکم ہیں اور میں کہتا ہوں عوام نہیں ہیں، محکوم ہیں۔ تو اب آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں 1947 میں پاکستان بنا، سن 49 میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کلمی کام، زبانی کام کتنا ہوا ہے۔ قرارداد مقاصد منظور ہوئی اور 31 علماء نے اس کو منظور کیا، اور اور تمام مسالک کے علماء شامل تھے اور متفقہ قرارداد تھے، اور وہ اسی بنیاد پر تھی کہ اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے شہید ہونے سے پہلے کہا کہ ہم اس قرارداد کو اب نافذ کر دیں گے۔ ہمارے ہاں زبانی کلمی طور پر بیان کے لحاظ سے تقریروں میں یہ اسلام کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے، اور اسی طرح ہندوستان میں بہت ذکر ہوا ہے سیکولرزم کا۔ سب مذہب برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں، کوئی مذہب کی بنیاد پہ تشخیص نہیں ہے۔ بین الاقوامی طور پر تشخص ایک سیکولر ملک کا ہے، ایک سیکولر ملک کا ہے، اور وہاں بابری مسجد کا سانیہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں پر بڑے حملے ہوئے، عیسائیوں 6 پادریوں کو، سکھوں کا وہ گردوارہ جو ہے وہاں پر جو مساکر کیا میں عرض کرتا ہوں 6 پادریوں کو ایک گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا۔ کوئی امریکہ نہیں بولا، کوئی یورپ سے آواز، غیر ملکی بھی تھے، آسٹریلیا کا بھی تھے، بالکل تھے۔ پھر اس طرح جو اندرا گاندھی کے دور میں جو امرتسر میں ہوا تھا، گردوارے میں ہوا تھا، کون نے اس کو، اور شاید وہی وجہ تھی کہ اندرا گاندھی جو ہے جو قتل کی گئی۔ یہ سارا کچھ وہاں مذہب کی بنیاد پہ دہشت گردی ہوئی۔ اس کے باوجود آج یہ صورتحال ہے کہ یو پی میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ جو شخص بصیت وزیر اعلیٰ آیا ہے، جس کی پارٹی نے 405 یا 10 سیٹیں تھیں، جس میں سے 325 نشستیں حاصل کر کے اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کی، وہ بس یوں کہہ دیجیے، آپ ٹھاکرے سے تو واقف ہوں گے نا، آپ ٹھاکرے سے تو واقف ہوں گے نا، بس وہ ٹھاکرے کے ہم خیال آدمی ہیں جو چیف منسٹر ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور کھلا ہندوازم کا پرچار، اور وہاں گھر گھر جا کر، ایک اور خبر آپ کو دے دوں، وہاں گھر گھر جا کر یہ مہم شروع ہوئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں مسلمان کا اور کہتے ہیں معاف کیجیے، واپس آؤ،
واپس آؤ۔ یہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے کہ تم بنیادی طور پر ہندو تھے، ہندوستان کے رہنے والے تھے، یہ اسلام تو بعد میں آیا اور تم اسلام آنے کے بعد مسلمان ہوئے، واپس آؤ، یعنی اب اس پرانے دین کی طرف واپس آؤ۔ تو یہ صورتحال ہندوستان میں ہے، لیکن انتہا پسندی کا الزام پاکستان پہ لگتا ہے۔ اس میں ہماری اپنی حکومتوں کا قصور ہے، اس میں ہمارا سب سے زیادہ قصوروار، میرے پاس الفاظ نہیں ہے مذمت کرنے کے، کہ سب سے زیادہ جس پر الزام آنا چاہیے وہ ہمارا میڈیا ہے، جو اس پہ کام نہیں کرتا۔ جبکہ ہندوستان کا میڈیا آپ نے دیکھا کس طرح متفقہ طور پر پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا کر، اسلام کے خلاف ایک محاذ بنا کر وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اور پھر یہ کیونکہ عیسائی سلطنتیں ہیں، امریکہ ہوا، یورپ ہوا، تو وہ اسلام کی بجائے ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمارا اپنا بھی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ وہ اس طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے بالکل اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم یہاں پر اپنے اس آئین کو مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکے۔ تمام چیزیں تو ہمارے آئین میں موجود ہیں نا، کہ یہاں پر قومی زبان کو بھی ترجیح دی جائے گی، یہاں پر اسلام کو پروموٹ کیا جائے گا، سود کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن پیش رفت اس طرف نہیں ہوئی یہاں پر۔ لیکن آپ کی بات سے بڑا ایک لطیفہ سے ہے یہ کہ پاکستان میں تو بے شمار دفعات ایسی ہیں جن میں حکومت کا یہ فرض ہے کہ ایک پاکستانی شہری کو، ایک مسلمان شہری کو اچھا مسلمان بنائیں، اس کے علاوہ مذہب، ریاست کا مذہب اسلام ہے وغیرہ وغیرہ، اور قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے۔ ہندوستان نہ ہم اپنے آئین پہ عمل کر سکے، اسلام نہ لائے، اور نہ انہوں نے اپنے آئین پہ عمل کیا۔ وہاں ہے سیکولرزم، تمام مذاہب برابر ہیں، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں ہے کہ ہندوؤں کی بالادستی قائم کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ زبردستی جسے کہتے ہیں، جبرن جو ہے لوگوں کو مسلمانوں سے ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ان کا ایک تھا نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیس ٹی وی جو ہے انہوں نے وہ وہاں قائم تھا ممبئی میں، اور وہ اس کی بنیاد پر کہتے کہ دیکھیں ہم کسی دوسرے، لیکن اب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پہلے پابندی لگائی گئی تھی، اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تمام جائیداد جو بھارت میں ہے وہ ضبط کر لی گئی ہے۔ یہ بہرحال اسلام دشمنی کا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کاش ہمارے لیڈر، کاش ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں، وہ دیکھیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، ان کے کان بھی بند ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو ہندوستان کے بعض مسلمانوں نے، خاص طور پر حیدرآباد دکن میں مسلمانوں نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے واپس آؤ کی، یہ اس کا جواب انہوں نے یوں دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ ہر بچہ بنیادی طور پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، بعد میں اس کے جو اس کے ہوتے ہیں والدین، اس کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ اس کو ہندو عیسائی یا بنا لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے ایک گفتگو میں، مجھے ان کا نام اویس کچھ نام ویسے، انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ واپس آؤ، اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا تھا۔ اس واپس آؤ کا جواب انہوں نے اسی طرح دیا ہے کہ تم پیدا کیے گئے تھے ایک مسلمان کی حیثیت سے، ہر بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، اور تم واپس آ جاؤ اپنے فطرت پر، تم واپس آؤ۔ تو یہ ایک اچھا جواب ہے انہیں۔ اصل میں جس طرح انگریزی کا بڑا اچھا محاورہ ہے کہ بیسٹ ڈیفینس از اوفینس، تو ڈیفینس جو ہے، دفاع جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا ہے، وہ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس ملک میں اسلام جو ہے بڑے زور شور سے نافذ کیا جاتا، اور ہم پوری دنیا کو دکھا سکتے کہ ایک اسلامی مملکت ایسی ہوتی ہے، وہاں پر امن و امان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہاں شہریوں کے یہ حقوق ہوتے ہیں، اور ہم ایک باقاعدہ نمونہ پیش کرتے پوری دنیا کے سامنے۔ اور یہی اصل میں بنیاد تھی اس پاکستان کے قائم ہونے کی۔ علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ الہ آباد، اس میں یہی کہا تھا کہ یہ مبرم ہے، حقیقت مبرم ہے کہ پاکستان مطلب ہے اس بر صغیر پاک و ہند کے شمال مغربی سرحدوں پر ایک ملک قائم ہو جو اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے ہیں ان کو پورا ہٹا کر اور پوری دنیا پر اسلام کی حقانیت کو واضح کر دے۔ وہ ہم یہاں نہیں کر سکے۔ اگر وہ ہم اس طرف پیش رفت کرتے تو نہ صرف یہ کہ پوری دنیا پر اسلام کی حقانیت بھی واضح ہوتی، بلکہ ہمارا تشخص اور نکھر کر سامنے آ جاتا۔ نہیں، ہمارے زعماء نے تو شاید دوسری طرح سے انہوں نے اور پردے ڈالے ہیں اس پر، اور یہ کہ اسلام کے چہرے کو بالکل چھپا دینا چاہتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ نواز شریف نے بھی کہا، اور جو کچھ اس سے پہلے بلاول بھٹو اپنے عمل سے کر چکے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں میں کس طرح رخنہ اندازی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں فوج کا ادارہ جو ہے وہ بڑا منظم ادارہ ہے، اور بہرحال اب تک ان تمام 67 سالوں میں پاکستان کی فوج نے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن اب کچھ غیر محسوس طریقوں سے ان جغرافیائی سرحدوں میں بھی نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری سیاسی حکومت اور فوجی حکومت کے درمیان رخنہ ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں، جو کہ پچھلی جو سیاسی حکومت تھی اس کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اور اب بھی وہ جاری ہیں۔ پاکستان کے ایک سفیر امریکہ میں تھے حسین حقانی صاحب، 2008 سے لے کر 2011 تک 3 سال انہوں نے فرائض سر انجام دیے، اور اس وقفے کے دوران بھی اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے سفیر امریکہ میں نہیں ہیں بلکہ امریکہ کے سفیر پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے جو واشنگٹن پوسٹ میں شامل ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے کچھ حقائق پر سے پردہ اٹھایا اپنی طرف سے۔ نام تو انہوں نے لیا ہے ٹرمپ کی حکومت میں جو ان کے پچھلے الیکشنز ہوئے ہیں امریکہ میں، اس میں جو رشین ایمبیسڈر کا وہاں کردار رہا ہے، باتیں انہوں نے اس کے حوالے سے کی ہیں کہ اس ایمبیسڈر نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایمبیسڈر کے تو فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کسی جو ان کا ہوسٹ ملک ہوتا ہے اس میزبان ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں سے، قائدین سے رابطہ رکھیں اور اپنی جگہ بنائیں، اور یہی کام میں نے بھی کیا تھا۔ اور پھر وہ بات اپنی طرف لے گئے ہیں کہ دونوں سیاسی پارٹیوں سے میرے رابطے تھے، اوباما کی حکومت میں بھی جب اوباما کے الیکشن ہو رہے تھے 2008 والے، اور اس کے بعد بھی، اور اسی ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا امریکنز انٹیلیجنس سروسز کے ایجنٹس کو ویزا دینے میں، جس کے نتیجے میں کہ اسامہ بن لادن کے ہائیڈ آؤٹ پر حملہ کیا امریکہ نے، اور وہاں پر ان کو آ کر مطلب ہے پاکستان کی سرحدوں پہ ایک طرح سے بہت بڑی مطلب یہ سیٹ بیک تھا پاکستان کے دفاع افواج کے لیے۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایوب ایک صاحب سے، ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہنا چاہیں گے۔ جی ایوب ایک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کی ہم ذرا وضاحت کر دیں کہ ابھی یہ معاملہ حقانی کے حوالے سے ہی سامنے آیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حقانی نے ہی پہلی دفعہ کیا تھا۔ یہ 1997 میں نواز شریف کے دور میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور یعنی حقانی پہ الزام یہی ہے نا کہ CIA کے کچھ ایجنٹ کو ویزا اس نے دیا۔ اصل الزام تو یہ میری معلومات کی حد تک دیا، اور بغیر جو تھارو پروسیجر تھا اس کے بغیر وہ جاری کر دیے گئے۔ 1997 میں بھی یہ کام ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو پروفیسر کے نام سے، یعنی انہیں پروفیسر کہا گیا تھا، پاکستان میں CIA نے بھیجے تھے، اور وہاں یہ اسٹیشن، ان میں یقیناً کچھ پروفیسر واقعتاً تھے، باقی جو CIA کے ایجنٹ تھے انہیں مختلف جگہوں پر اسٹیشن کیا گیا تھا۔ نہیں، اس معاملے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ پاکستان کی حکومت کو معلوم نہ ہوا ہو۔ یہاں پر تو ظاہر کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جیسے جان بوجھ کر ایک کام کیا گیا ہے۔ امریکن ایما پر سیاسی حکومت بھی اس میں ملوث تھی اس وقت کی، اور ان کی ایما پر یہ کام کیا گیا، جانتے بوجھتے کیا گیا ہے۔ اب اس 97 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے وہ بات اٹھ نہیں سکی۔ یہ ان کا معاملہ یہ ہے اس لیے کہ فوج نے یہ معاملہ میمو گیٹ کے اسکینڈل ہوا تھا، اسکینڈل کے حوالے سے اٹھا دیا تو لوگوں کے سامنے زیادہ آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حقانی، حسین احمد حقانی جو ہیں، اس میں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اصل میں وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے، اس کے علاوہ اصل ایجنٹ جو ہمارے اس وقت کے صدر تھے وہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہی اسامہ کا واقعہ ہوا، اسامہ وہاں تھا نہیں تھا، مارا گیا نہیں مارا گیا، کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، وہ تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا نہ۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام ہوا بازوں کو بھی قتل کر یا مار دیا گیا تھا ایک حادثے میں، جو میرینز تھے اس وقت جو تھے، تو وہ بات تو الگ ہے۔ لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا اگلے دن آصف زرداری کا مضمون ایک واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہو جاتا ہے یا نیو یارک ٹائمز، ان دونوں میں اخبارات میں سے ایک میں شائع ہو جاتا ہے، جس میں سارے عمل کی جو ہے وہ تحسین کی جاتی ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے میرے نزدیک، یہ آصف زرداری اور حسین حقانی کے درمیان بات طے ہوئی، دونوں نے جو الزام حسین حقانی پہ ہے وہی بات آصف زرداری پہ ہے۔ ان کی جو بیگم فرح ناز ہیں وہ اس وقت کے صدر جو تھے ان کی اسپوکس پرسن تھی وہ۔ ہاں،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر پھر آصف زرداری فوری طور پر علاج کے لیے دبئی چلے گئے تھے اور وہاں سے کافی ٹسل ان کی فوج سے رہی اور اس کے بعد وہ واپس آئے. آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان کہا کہ فوج جو ہے وہ جغرافی سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہماری فوج سے بھی چوک ہوئی ہے. وہ بھی سرحدوں کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکی جس طرح کرنا چاہیے تھی. یہ اسی کا نتیجہ ہے نا. مثال کے طور پر کیوں نوبت آئی کہ اسامہ کے قتل کے لیے حملہ کیا گیا ایبٹ آباد میں اندر. ایبٹ آباد کا علاقہ بڑا حساس علاقہ ہے, کوہوٹا کے قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے. کہ ایسے حساس علاقے میں وہ داخل ہو گئے اور ہماری فوج کو معلوم ہی نہیں ہو سکا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی ایک کوتاہی ہے جس کو یقینی طور پہ شمار کرنا چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے اس کی بنیاد بنائی 2008 میں اور باقاعدہ یہ اس پر کام کرتے رہے اور ایک باقاعدہ بنا کر سارا پروگرام آصف زرداری صاحب کو دیا اور پھر وہاں سے جو وہ ویزے لگے ایسے لوگوں کو جن لوگوں کی کوئی کلیئرنس سرے سے لی نہیں گئی. دراصل جو سفیر تھے وہ تھے 2008 سے لے کر 2011 تک. اس سے پہلے ان کی کتاب منظر عام پر آ چکی تھی بٹوین ماسک اینڈ ملٹری. یعنی انہوں نے اس ملک میں یہ آلریڈی مطلب فوج کے خلاف ایک فضا جو ہے مطلب ان کے بیان واضح تھے. ان کا جو سٹانس تھا واقعہ, حالانکہ یہ بات بڑی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ حسین حقانی صاحب اپنے طالب علمی کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپورچونسٹ ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں اپورچونسٹ نہیں ہوں, میرا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا, میں اسلامسٹ سے ایک لبرل ہو گیا ہوں. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس میں اپورچونسٹ تو مجھے اس وقت کہا جاتا جب میں کوئی دنیاوی فوائد حاصل کرتا. میرا تو ذہن تبدیل ہو گیا. میں ایک اسلامسٹ تھا, انہوں نے تسلیم کیا, لیکن اب میں ایک لبرل آدمی. میں سمجھتا ہوں کہ باراک اوباما کے دوران صدارت ان کے کچھ سینیٹرز کے ساتھ تعلقات تھے. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں آؤٹ ہو رہا ہوں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 90 کے قسم ان کے قریب ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں, ان کے جو اراکین کانگریس ہیں, ان سے میرے تعلقات ہیں. لیکن اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں. لہٰذا پہلے بھی انہوں نے غداری کی آصف زرداری کے ساتھ مل کر. ملکی معاملات میں ایسے لوگوں کو ملک کے اندر آنے کی اجازت دی, باقاعدہ ویزا دیا جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ خرابی وہ تخریب پیدا کریں گے. اور اب ان کا منشا یہ ہے کہ وہ یہ بتا کر کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں, ٹرمپ انتظامیہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہاں بھی ایک معلوم ہوتا ہے, ایک خواہش نظر آتی ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے گھاس نہیں ڈال رہی, بالکل گھاس نہیں ڈال رہی, جیسے کہ پہلی اوباما کی انتظامیہ یا بش کی انتظامیہ بھی ان کو اصل میں وہ اس کیمپ کے نزدیک زیادہ تھے. ان کے وہاں تعلقات ہلیری کلنٹن اور کیری اس کے ساتھ زیادہ تھے, جان کیری کے ساتھ. اب وہ اس سے دور ہو گئے. ظاہر ہے کہ وہ ٹرمپ چونکہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور ہلیری کلنٹن جو ہیں وہ الیکشن ہار گئی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس سرکل میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے کوشاں ہوں. لیکن یہ بھی ہے کہ کیری لوگر بل جو بنا تھا, جس میں ہماری مطلب پابند کیا گیا تھا کہ جو امریکہ امداد دے گا اس میں ملٹری ایڈ نہیں ہوگی, اس میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا. مجھے اس میں ایک اور بات بھی نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ وہ امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیولینز ہیں وہ تو آپ کو اکاموڈیٹ کرنے, آپ کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو اب ملٹری کے ساتھ آپ کے ریلیشنز خراب ہوئے ہیں, اصل میں ملٹری راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اگر ملٹری کو آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ سیدھے راستے پر لگا لیں تو سویلین جو ہیں وہ تو تیار ہیں آپ سے رابطہ کرنے کے لیے بھی اور آپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی. لیکن یہ کہ ملٹری ہے جو ملیٹنٹ سے بھی تعلقات رکھتی ہے اور ان کی وجہ سے خرابی پیدا کرتی ہے افغانستان میں بھی, اور آپ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. آج کل وہ جو ہیں وہاں ہڈسن کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سینئر ریسرچ فیلو ہیں اور ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے اس خطے کے حالات پر, اور ان کی جو وہاں تھنک ٹینکس ہیں ان کا وہ حصہ ہیں. تو بظاہر تو وہ اب مطلب پاکستان کی نہ کسی سیاسی جماعت کے نزدیک ہیں اور آرمی کے تو ویسے ہی مخالف ہیں. تو بظاہر تو اب وہ پورا ایک امریکن شہری کے طور پر امریکہ سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں, اس میں کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی خیر خائی. ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ اب میرا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, ان کا مائنڈ سیٹ کئی دفعہ چینج ہوا, کسی نے انہیں یاد نہیں دلایا. پہلے وہ جمعیت میں تھے, پھر وہ سیکولر ہو گئے, پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے,
پھر وہ ایک وقت آیا کہ نواز شریف کے ساتھ ہو گئے، پھر وہ نواز شریف سے پیپل پارٹی کے ساتھ ہو گئے، تو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نواز شریف کی حکومت میں سری لنکا میں سفیر تھے وہ، آئے، پھر اب وہ پیپل پارٹی کی حکومت میں وہ امریکہ میں سفیر قائم ہو گئے. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اپنے مفاد کے ساتھ، اپنی ذات کے مفاد کے ساتھ اور ملک کے مفاد کے خلاف وہ چلتا رہتا ہے. پورے امریکن شہری ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. امریکن شہری کہہ لیجئے یا اسلام اور پاکستان دشمن ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اس پروگرام کو آپ دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.tanzeem.org، اور اس کو تنظیم اسلامی کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.